ایک ہی کہتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس حلال اور حرام دونوں طرح کی کمائی ہو اور دونوں کو اگر ہم اس کے پاس پیسہ جمع ہے حرام حلال اور اس کا اگر ہم قیمت دیکھیں تو وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، ایسا شخص شرعی فقیر کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں چونکہ یہ اکثر جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے ہر مال حرام قطعی نہیں ہوتا بلکہ حرام ظنی بھی ہوتا ہے۔ حرام قطعی وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے براہ راست حرام قرار دیا ہو، وہ حرام قطعی ہے۔ اور اگر کسی قرآن کی آیت سے اندازہ کر کے کوئی مجتہد کسی چیز پر حرمت کا حکم لگاتا ہے یا حدیثوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے تو یہ حرمت ظنیہ کہلاتی ہے۔ حرام قطعی ہو تو وہ گویا کہ کل معدوم ہے، جیسے ہے ہی نہیں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، نہ اس پر زکوٰۃ دے سکتے نہ اس سے آپ حج کر سکتے ہیں۔ وہ اگر ایسا ہے فرض کر لیں پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اگر حرام مال نکال دو تو باقی اتنا نہیں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچے تو یہ شرعی فقیر ہے، اور جو شرعی فقیر ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر حرام قطعی نہیں ہے حرام ظنی ہے تو پھر بہرحال ان دونوں کو ملا کر ہی ہم یہ حکم لگائیں گے کہ یہ شرعی فقیر ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر 52.5 تولہ چاندی پہنچ جاتی ہے یعنی چاندی تک اس کے رقم پہنچ جاتی ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، گویا کہ اب شرعی فقیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس اس قسم کا مال ہے پہلے وہ اس حرام مال کی شرعی تعیین کروائے کسی مفتی صاحب سے کہ ان سورسز سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے، اب بتائیں یہ حرام قطعی ہے یا حرام ظنی ہے، پھر اس کے بعد اس مسئلے کا وہ اپنے لیے حل نکالیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی بہن نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین یہ بھووں کے درمیان میں جو بال ہوتے ہیں یہ بھویں یعنی مل جاتی ہیں، ان بالوں کو صاف کروا سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس طرح ہونٹوں کے اوپر کے بال اور اس طرح پیشانی